بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں میں ہوں عاطف مجید اور اس وقت میں موجود ہوں کاشانہ زنجانی میں۔ دوستوں یہ زنجانی جنتری میرے ہاتھ میں ہے۔ زنجانی جنتری آپ سب نے دیکھی ہوگی، اس میں پلانٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، سیاست کی پریڈکشن بھی کی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے میں بات کروں گا، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید مصور حسین زنجانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے شکر سر۔ آپ نے اس میں بھی پریڈکشن کی ہے جی بالکل، الیکشن کے حوالے سے بھی اور باقی بھی سارے معاملات، اور آئینہ کس میں مہینے والے اس میں بھی آپ ماہ اگست میں بالکل۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، عمران خان چیئرمین تحریک انصاف، کیا دیکھ رہے ہیں ان کا مستقبل؟ کبھی جیلوں میں، کبھی گھر میں، کبھی زمان پاک میں، بنی گالہ میں، عدالتوں میں، رہائی، ضمانت، یہ کیا کیا کب تک چلے گا یہ سلسلہ؟ دیکھیں سلسلہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے زائچے میں جو ہم لوگ کیلکولیشنز کر رہے تھے، اس میں نا 2 مہینے جو ہیں یہ ان کے سختی کے، ایک یہ ماہ اگست اور ایک ماہ سپٹمبر۔ سپٹمبر کو ہم لوگ اکثر اپنے میگزین میں جو ہے اس کو ستمگر بھی بولتے ہیں کہ ستمبر جو ہے وہ اکثر لوگوں کے ذائچوں میں ستمگری کا مہینہ ثابت ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ستمگری جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے۔ اسی اعتبار سے خان صاحب کے ذائچوں میں بھی دیکھا جائے تو یہ 2 مہینے ان کے لیے تھوڑے سے کریٹیکل کروشل رہیں گے۔ اس میں ان کو جو ہے یہ آلریڈی ہیں جیل میں ہیں، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے بھی نااہلی کا فیصلہ دے دیا، تو اس اعتبار سے یہ 2 مہینے ان کو مشکلات کے رہیں گے، لیکن اس کے بعد ماہ اکتوبر سے انشاءاللہ ان کی چیزیں نسبتاً بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ماہ اکتوبر میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ویسی مرکری کو ایگزالٹڈ مرکری ان کے ذائچے میں دیکھا جائے تو ان کے ذائچے میں ایک تو ان کے خانہ مال کا بھی مالک ہے، کیونکہ ان کا اسینڈنٹ جو ہے وہ لبرا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایگزالٹڈ مرکری جو ہے وہ ان کو نصیب وائز چیزیں اور ان کے کیسز اور ان کی جیل کی نظر بندی جو ہے وہ بھی خاتمے کی طرف انشاءاللہ لائے گی۔ تو یہ 2 مہینے ان کے تھوڑے سے اتار چڑھاؤ کر رہیں گے، اور اس کے بعد اکتوبر سے چیزیں ان کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سر عمران خان کی جو مشکلات ہیں ساری اور جو ہو رہا ہے، مشکلات میں آتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر نکل جاتے ہیں، یہ ہم جس کو بولتے ہیں غیبی مدد، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امداد؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ غیبی مدد ہوتی ہے، یہ وجہ کیا ہے کہ یہ نکل جاتے ہیں؟ ان کے جو ڈیٹ آف برتھ ہے، جو خانہ ہے، وہاں کا معاملہ ہے، والدہ کا نام ہے، ان کا اپنا نام ہے، یا کیا آپ دیکھتے ہیں کیلکولیشن کر کے؟ دیکھیں اگر ہم لوگ مین چیز دیکھتے ہیں نا تو اس میں ذائچے کی پلیسمنٹ جو ہے پلانٹس کی وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ ذائچے میں پلانٹ کی پلیسمنٹ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ان کے ذائچے میں کچھ اس طرح کے یوگ بنے ہوئے ہیں جو کہ ہمیشہ سے ان کو عزت، فیم، پاپولیرٹی جو ہے اس کی طرف رکھے گی۔ ان کی فیم پاپولیرٹی میں کوئی کمی جو ہے نہ ہی زندگی میں پہلے کبھی ماضی میں آئی ہے، نہ ہی آگے آتی نظر آتی ہے۔ چاہے یہ پہلے پالیٹکس میں تھے یا نہیں تھے، تب بھی ان کے پاس فیم پاپولیرٹی تھی، اور ابھی کی پوزیشنز بھی ان کی ایسی ہی کچھ رہیں گی آگے تک۔ لیکن جو ان کے اوپر مشکلات یا پریشانیاں آ جاتی ہیں وقتی طور کے اوپر، جو ٹرانزٹری پوزیشنز ہوتی ہے، جو پلانٹری ریٹروگیشنز ہوتی ہیں، اس میں وقتی پریشانی اور وقتی ٹرانزٹ کا پوزیشن جو ہے وہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ اس اعتبار سے ابھی وقتی طور کے اوپر دیکھا جائے تو ان کے مائنڈ کا جو پلانٹ وینس ہے یہ آلریڈی ویسے سن کے بہت قریب چل رہا ہے، اور سن کے کوئی بھی پلانٹ مخصوص ڈگریز میں قریب ہو تو اس کو غروب بول دیتے ہیں، ہم لوگ کمبسٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کمبسٹ ہو چکا ہے، اور اس کی کوالٹیز یا پراپرٹیز یا اس کی پازیٹیوٹی جو ہے وہ اتنا زیادہ ہائی لائٹڈ نہیں ہوتی۔ غروب سے مراد مطلب آپ جیسے باہر ابھی دیکھیں تو سورج جو ہے وہ آسمان پہ نظر آئے گا تو آپ کو آسمان کے اوپر موجود ستارے اور چاند جو ہے وہ نظر نہیں آئیں گے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوگا وہی چیزیں جو موجود ہیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح ہماری اسٹرالوجی جو ہے نا یہ بھی بڑی سمپل ہے، اس میں بھی کوئی اسپیسیفک ڈگری میں پلانٹ اگر سن کے قریب آ جاتا ہے اس کو ہم لوگ کمبسٹ قرار دیتے ہیں، جس کو تحت الشعاع بھی بولا جاتا ہے۔ جب اس کی ڈگریز دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کی کوالٹیز جو کہ پازیٹیو کوالٹیز ہیں وہ ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں، اگر نیگیٹو کوالٹیز ہو تو وہی نیگیٹو کوالٹیز ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کا جو تھوڑا سا ان کی زندگی میں جو مدد آ جاتی ہے یہ اس اعتبار سے ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے، اور جو فرد جس لیول پہ ہوگا اس کی پریشانیاں، پرابلمز، اس کے مسائل اس لیول پہ آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ سر پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہر جو سیاسی جماعت جب اناؤنس ہوتی ہے، جب بنائی جاتی ہے، جب رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اس کا وہ ٹائم فریم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اسی ٹائم فریم کے مطابق ہم لوگ اس کے فیوچر کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ فیوچر کس طرح ہے۔ اسی طرح آپ کی سیاسی جماعت کا جو سلوگن ہوتا ہے، سلوگن کے ساتھ جو اس کا سمبل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آپ کی پارٹی کے اوپر حاوی یا پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب ان کی پارٹی کا سمبل اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ بیٹ آ جاتا ہے، پہلے چراغ ہوتا تھا۔ ہاں چراغ جو ہے اس کا کام ہوتا ہے روشنی پھیلانا،
آپ کو چاہے اپنے گھر میں اندھیرا ہو لیکن آپ باقیوں کو جو ہے روشنی دے رہے اور ہو. بیٹ پینٹی لگاتا ہاں ہے. تو بیٹ جو ہے وہ دیکھیں نا, بیٹ ایک کھیل کو سمبلائز کر رہا ہے. تو کھیل میں ہار بھی ہوتی ہے, جیت بھی ہوتی ہے, سسپینس بھی ہوتا ہے, ڈرامہ بھی ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس اعتبار سے پی ٹی آئی کا مستقبل اگر ہم لوگ دیکھیں تو پی ٹی آئی اپنے جو ان کا عروج تھا نا اس عروجی دور سے گزر رہی ہے. پی ٹی آئی کا مستقبل دوبارہ سے فیوچر میں اگر ہم لوگ دیکھیں گے دوبارہ سے اپنے عروجی دور میں تب داخل ہوگی جب اس کی چیئرمین شپ یا اس کی قیادت جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگی کہیں اور شفٹ ہوگی. آفٹر عمران خان. آفٹر عمران خان یا بفور عمران خان. ابھی تو خیر وہ چیئرمین پارٹی کے عہدے سے تو ویسے ہی کہ نااہل ہو گئے. نااہل ہو گئے, وقتی طور پر نکل گئے نا, لیکن یہ نااہلی بھی ان کی ریورس ہو چکی. نااہلی ریورس ہو جائے ہو چکی. یہ کب تک دیکھ رہے ہیں؟ اگلا الیکشن عمران خان لڑتے نظر آ رہا ہے. اگلا الیکشن اگر ہم لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ضابطے میں دیکھیں نا تو اس میں یہ پاسبلٹیز بالکل ہیں, کیونکہ الیکشن تو اپنے ٹائم پہ نہیں ہو رہے. نہیں ہو رہے. الیکشن اپنے ٹائم پہ نہیں ہو رہے. الیکشن جو ہیں وہ اپنے مقررہ طریقے سے مزید آگے جا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے تب تک تو یہ الیکشن لڑنے کے قابل ہو جائے. الیکشن ناظرین یہ خوشخبری دے رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے فینز ہیں ان کے لیے کہ عمران خان الیکشن چیئرمین تحریک انصاف بھی ہوں گے اور الیکشن بھی لڑیں گے. ہاں یہ چیزیں کی ہیں, لیکن پی ٹی آئی کا عروج جو ہے وہ اب تبھی نظر آتا ہے جب یا تو ایز اے چیئرمین شپ یہ کسی اور کو نامنیٹ کر دیں, اور اس میں وہ فیز نہیں ہوگا جو ان کا ماضی میں رہ چکا ہے عروج والا. سر خان صاحب کی ہم نے بات کی, کیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو معاملات ہیں ازدواجی معاملات ہیں وائف کے ساتھ, میرٹل لائف کے حوالے سے بہت سارے دوسرے پلیٹ فارمس کے اوپر بھی چینلز میں, کیونکہ ریومرز تو چل رہی ہیں نا, ڈیفینیٹلی طور کے اوپر ریومرز جو ہیں وہ یا تو پھیلائی جاتی ہیں یا کوئی حقیقت ہو تو تبھی آتی ہیں. دو وجوہات ہوتی ہیں ریومرز آنے کی. لیکن ان کے اگر ہم لوگ ذائچے کو پروڈکٹ کرتے ہیں, ان کی جو نکاح کی ٹائمنگز ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں اس کے مطابق دیکھا جائے تو اس میں ابھی وقتی طور کے اوپر اس طرح کی کوئی بہت خراب صورتحال نہیں ہے. تو یہ صرف افواہوں کی طرف گردش کر رہی ہیں اور ایسے جس میں حقیقت نہیں. بالکل. عمران خان کے ہاتھ میں آپ نے کہا یا ذائچے میں راج لوگ آ رہے ہیں, یوگ جو بنتے ہیں, یہ دوبارہ پرائم منسٹر شپ کے یا 2 دفعہ ہیں 3 دفعہ ہیں یا کیا اس میں؟ دیکھیں ان کے ذائچے میں سن جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. سن کی جتنی اسٹرینتھنگ انہوں نے اپنی زندگی میں ایز اے پی ایم شپ انجوائے کرنی تھی وہ یہ کر چکے ہیں. اب مزید دوبارہ سے ان کا پی ایم شپ والا جو ٹینیور ہے وہ ان کے ذائچے میں بھی اگلے الیکشنز میں نظر نہیں. تو اس اعتبار سے ان کی وہ پاور نہیں ہوگی اگلے الیکشن کا جو ان کی ماضی میں تھی. تو اس اعتبار سے پی ایم شپ والی چیز تو نہیں ہے. صدر پاکستان کے لیے میرے خیال سے اور بڑی غیبی قوتیں جو ہیں وہ کار فرما پر نظر آئیں گی, بلکہ آپ کو یہ ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس میں بے شمار صدر پاکستان کی دوڑ میں بہت بڑے بڑے نام آگے چل رہے ہیں. تو اس اعتبار سے صدر پاکستان میں بھی یہ نظر نہیں آتا. یعنی کہ صدر پاکستان وہ شخص بن سکتا ہے جو کیئر ٹیکر. اس میں نا سب سے مین چیز ہم لوگ بندے کے انسان کے ذائچے سے زیادہ ہم لوگ ملک کے ذائچے کو پریفر کرتے ہیں. ملک کا ذائچہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریفریبل ہوتا ہے کہ کس شخصیت یا گورنمنٹ یا کس چیز کو جو ہے وہ چیزیں عطا کی جا رہی ہیں, کس کو منظور نظر رکھا جا رہا ہے, کس کو نہیں رکھا جا رہا. تو اس اعتبار سے ہمیشہ سے ہم ہر پلیٹ فارم کے اوپر یہ بولتے رہتے ہیں کہ ذائچہ پاکستان جو ہے, جس کو بھی تھوڑی بہت علم ہے جو ان کی سمجھ ہو وہ اس کو خود بھی چیک کر سکتا ہے کہ ذائچہ پاکستان جو ہے وہ جمہوری ذائچہ نہیں ہے. اس کا آپ 75 سالہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, عسکری ذائچہ ہے اور جمہوریت اسی وجہ سے اس ملک میں ابھی تک ہیلپ فل نہیں سکی. تو یہ روحانی تدارک ہوں یا مزید کوئی اور تدارک کیے جائیں, جیسے کہ ہم مختلف تدارک دیتے رہتے ہیں جس میں سب سے بڑا مین ہمارا امپیکٹ جو ہے وہ سال ہر سال سے بہت زیادہ پولیٹیکلی طور کے اوپر مختلف ہم لوگ جو پی ایمس کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں, جس میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب اس وقت پی ایم تھے خود بذات خود جو اپنے آخری دور میں, اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, پھر اور دیگر اور جو ہے, بلکہ عمران خان صاحب جب پی ایم تھے ان کو بھی جو ہے یہ چیز ان کی جب میٹنگز ہوئی تھی, کیونکہ ہمارا تعلق میگزین کی بدولت صحافی برادری سے بھی ہے, جرنلزم سے بھی ہے. تو جب جرنلسٹ کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی یہ چیز ہم لوگوں نے ہائی لائٹ کی تھی روحانی طور کے اوپر. تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو کہ ہر انسان کو سمجھ نہیں آتا. جب سیٹ سے اتر جاتے ہیں تو وہ سمجھ آتا ہے, سیٹ پہ ہوتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتا. تو یہ ایک نقطہ ہے کہ اگر پاکستان میں منگل کا جو ناغہ ہوتا ہے گوشت کا, اس کی بندش کو اگر ختم کر دیا جائے, کسی اور دن شفٹ کر دیا جائے, تو یہ ایک ایسا روحانی ٹوٹکا ہے جس سے پاکستان ایک تو اکانومی طور کے وہ پھلنا پھولنا شروع ہو جائے گا. اس میں ذائچے میں جو عسکری رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے وہ ایک تو کم ہونا شروع ہو جائے گا. سیکنڈلی جو پاکستان میں متعدد کوئی نہ کوئی دہشت گردی کے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں,
وہ چیز کافی حد تک کم ہونا چاہیے. اور عوام میں جو فرسٹریشن ہے اور ہر فرد آپ کو روڈ کے اوپر آپ دیکھیں تو ہر وہ ایک دوسرے سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. حالانکہ دین اسلام جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی تبلیغ نہیں کر رہا نا, تو ہم بالکل ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا روحانی نقطہ ہے جس کو کریں تو یہ بہتر ہوگا. ناظرین, منگل کا دن جو ناگا ہے وہ ختم کر دیا جائے تو پاکستان کی ترقی شروع ہو جائے گی. زنجانی صاحب, یہ میں سب فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں یہ منگل کے ناگا. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ منگل کو اچھا دن نہیں سمجھا جاتا. کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے پورے ہفتے کے جو دن بنایا نا, کوئی بھی نہ ہی ایسا ٹائم یا نہ ہی ایسا دن بینگ اے مسلم ہمارے لیے نہ ہی برا ہے, نہ ہی معیوب ہے, نہ ہی وہ جو ہے کوئی نحوست والا. بالکل, ٹھیک ہے نا. یہ پرانی قوموں کے اوپر یہ چیز ہوا کرتے تھے کہ ان کے اوپر مچھلی کے شکار پہ بندش لگ گئی, ان کے اوپر جو ہے وہ پانی کنویں سے لینے کے اوپر بندش لگ گئی. تو یہ ہمارا جو بینگ اے مسلم یا مسلم ہم لوگ ہیں, ہمارا جو دین ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ خوبصورتی رکھی ہے کہ ہمارے پر حلال چیز کی کسی بھی دن کسی بھی وقت کوئی بندش نہیں ہے. ہمارے اوپر کسی بھی دن کوئی بھی کام کرنا جو ہے وہ بندش نہیں. یہ وہ تعصبانہ باتیں ہیں جو کہ ہم لوگوں نے ایک بڑے عرصہ سے جو ہے ہم لوگ کیونکہ برصغیر پاک و ہند میں اکٹھے رہے, تو بہت ساری ایسی رسومات, بہت ساری ایسی سوچیں جو کہ ہمارے اندر انجیکٹ کر دی گئی. اور یہ انجیکٹ جو ہیں یہ بیسیکلی ہم کیونکہ نا عوامی طور کے اوپر ایک بڑی معصوم عوام آپ کہہ لیں کہ ہم لوگ بڑی جلدی لوگوں کے نا زیر اثر چیزیں لے لیں. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر ہو گئی ہیں. یہ ایک بڑا نسل در نسل پورا پروپیگنڈا چلایا گیا. تو اب جو نسل در نسل ایک پروپیگنڈا ہو تو ان لوگوں نے چیزیں پلان آؤٹ کی ہوتی ہیں کہ اگلے آنے والی تیسری یا چوتھی نسل جو ہے اس کو ہم نے کس طرح اب ذہنی طور کے اوپر اپنے انڈر رکھنا ہے. تو یہ وہ چیز یا وہ باتیں ہیں جو کہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی. بالکل مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی. سر بالکل شارٹ میں چاہوں گا, اب تھوڑا سا ٹائم میرے پاس کم ہے, آپ کے پاس بھی بزی ہوں گے. نواز شریف 2023 اگر دیکھیں تو یہ جس میں اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں لنڈن میں, یہ وہیں پہ انجوائے کریں گے. پاکستان نہیں آئیں گے. واپسی ان کی ہوتی ہے تو 2024 میں. نواز شریف کی واپسی 2024 میں. شہباز شریف صاحب یہ اپنی زندگی کے ایک آخری انجوائے ٹینیور انجوائے کر رہے ہیں. اس کے بعد اگلا سال جو ہے وہ ان کی صحت کے اعتبار سے تھوڑا سا پرابلمٹک نظر آتا ہے, اور اس میں دوبارہ سے سی ایم شپ والی سیٹ جو ہے وہ ان کے نصیب میں نظر نہیں ہے, اور پی ایم شپ والی نواز شریف چوتھی دفعہ نہیں. نواز شریف صاحب کی بھی ظاہر چوبی نہیں, لیکن یہ کنگ میکر تو رہیں گے. چاہے یہ ہو جائے یا زرداری صاحب ہو جائیں گے, بذات خود آپ کو فرنٹ کے اوپر نظر نہیں آئیں گے, لیکن ایسا کنگ میکر یہ رہیں گے. مریم نواز صرف کا ذائچہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو کمپیریٹیولی اس کو ہم لوگ چیک کریں گے بلاول بھٹو کے ساتھ. ان کے ذائچے میں اور ان کے دونوں کو کمپیریزن میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو بلاول صاحب کا ذائچہ ان کے ذائچے سے زیادہ اسٹرانگ یا طاقتور ہے. اور اگر کوئی چیزیں پی ایم شپ یا سی ایم شپ کے لیے پریفریبل کی جائیں گی تو اس میں ان کی ذات کی بجائے بلاول کو پریفر کیا جائے گا. کوئی پیغام سر؟ تو پیغام کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلے تو بینگ اے مسلم ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کا ایک احتساب کریں. جب آپ ایک اچھے اور سچے مسلمان بن جائیں گے تو پھر میرے خیال سے آپ بہت ساری تعصبانہ سوچیں, چیزیں اور وہ چیزیں جو کہ میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو ہائی جیک کر کے انجیکٹ کی جا رہی ہیں اس سے آپ باہر نکلیں گے, اور آپ کی سوچ کو وہ وسعت ملے گی جو کہ ایک مسلمان کی سوچ کو ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے جی, یہی پیغام ہے آج کا. آپ نے ساری باتیں سنی اور اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں, خود احساب کر سکتے ہیں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت اور زنجانی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.